امانت کسی کی چیز ہوتی ہے اور وہ آ کر جب واپس مانگتا ہے تو اسے جب وہ لوٹا دیتے ہیں، جس کی چیز ہے اسی کو دے دی جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہاں یہ دونوں لفظ آ گئے، ایک تو یہ کہ یہ عبادت تھے، خدا کے معقوم ہو سکتے ہیں، انہیں تم نے اپنی معقومیت میں لے رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں سے چھڑا کے ان لوگوں کو اپنی معقومیت میں نہیں دینا چاہتا، ان کو خدا کی معقومیت میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے یہ خدا کی امانت خدا کے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ پوزیشن ہے انسانوں کی، ساری سیاست اس کے اندر آ جاتی ہے عزیزان من۔ باقی رہا میں انی لکم رسول امین، اپنی پوزیشن واضح کی کہ اس میں نہ تو حاکم بن کے آ رہا ہوں، نہ تم پہ چڑھائی کر رہا ہوں، نہ میں اپنی ملوکیت یا حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں، نہ انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ میری پوزیشن خدا کے ایک پیغامبر کی ہے، یہ خدا کا پیغام ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ پیغام بھی میرا اپنا نہیں ہے، میں کوئی اپنا منشا و مقصد اور مقصود لے کے نہیں آیا، خدا کا یہ پیغام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اس لیے اس سے کہو کہ یہ اپنی محکومیت سے ان کو چھوڑ کے میرے حوالے کر دے، میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی پوزیشن یہاں سے واضح ہو جاتی ہے ایک رسول کی۔ قرآن کریم میں نبی کہا گیا ہے اور رسول کہا گیا ہے ان حضرات کو۔ نبوت تو ہوتا ہے وہ مقام جہاں کسی انسان کو خدا اپنا پیغام یا وحی دیتا تھا، وحی کے حامل ہونے کی جہت سے وہ نبی کہلاتا تھا کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی، لیکن یہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہنی تھی کہ وہ یہ بات کہے کہ کیسے ہی بادانہ دانی باخدا تانا چشی، کہ یہ تو جو پیے گا اس کو نشہ آئے گا، دوسرے تک یہ نشہ منتقل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصوف ہے۔ نبوت تو یہ ہے کہ خدا سے جو پیغام اس کو ملتا ہے اس نے دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب پہنچانے والا جو ہے، اب دیکھیے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کم نہیں کر سکتا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک تو قاصد ہی ہے، خود لفظ قاصد کے اندر یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ رسول امین کہا گیا ہے۔ قاصد بڑا ہی امانت دار قاصد، یعنی اس سے اب رسول کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ خدا کے پیغام میں رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی بحثیں ہیں، ان کا حل ہے ان دو لفظوں کے اندر کہ رسول کی تو پوزیشن یہ ہوتی ہے، خدا سے پیغام پاتا ہے۔ بجلی گئی یا یہ گیا دیکھ صاحب، نبوت ہے خدا سے پیغام لینا، رسالت ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، امین ہے رسول قاصد کہ وہ اس پیغام میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ ایک اور پروگرام ہے اس رسول کے پاس کہ وہ اس پیغام کے مطابق انسانی معاشرے میں انقلاب لاتا ہے، ایک نیا نظام قائم کرتا ہے اس پیغام کی بنیادوں پر۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہی ملتی ہے، رسالت ہے جب وہ یہ رسول امین نہیں ہے جی۔ نبوت تو ختم ہو گئی، ذات رسالت معافہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی طرف سے وحی کا پانا۔ اب اس کے بعد وحی نہیں خدا کی طرف سے آئے گی کسی کی طرف،
براہ راست خدا کی طرف سے علم کسی انسان کو اس کے بعد نہیں آئے گا. یہ وحی ہے، اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے، اس کا سلسلہ ختم ہو. پیغام مکمل ہو گیا، قرآن کے اندر محفوظ ہو گیا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ جو رسالت تھی، اس پیغام کا آگے پہنچانا، یہ فریضہ قرار پا گیا اس امت کا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا اس کتاب کی وراثت کے لیے. یہ امت وارث کتاب اللہ ہو گئی. اس کا فریضہ رسالت کا ہوا آگے پہنچانا، اور وہ دوسرا فریضہ اس کے مطابق نظام قائم کرنا. یہ ہے سلسلہ جو آگے چلنے والی بات ہے. بات عباد اللہ اور رسول امین سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو خدا کا پیغام دے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا. اور پیغام یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی معصومیت کے اندر رہنے چاہیے، یہ کسی اور کی معصومیت میں نہیں رہ سکتے. خدا کی امانت خدا کے حوالے کرو. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے لیے نہیں لے رہا. خدا کے بندوں کو خدا کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلامی نظام. عزیزان من، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں تمہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا یہ پیغام ہے، اس کے خلاف سرکشی نہ کرو. یہ سرکشی میرے خلاف نہیں ہے، میں تو پیغامبر ہوں. خدا کے خلاف سرکشی پر مت اترو، اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور میں پھر یہ کہا سلطان مبین لے کے آیا ہوں. تاریخ کی شہادت بھی دلیل ہے، اور بڑی واضح اور مبین دلیل ہے. بڑی اہم دلیل ہوتی ہے تاریخ کی شہادت. کہتا میں نے یہ شہادت بھی پہنچا دی ہے، یہ دلیل بھی میں نے پیش کر دی ہے تمہارے سامنے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُوا. باقی رہا تمہاری یہ دھمکی کہ اگر تم اپنے اس مطالبے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. میں اس کے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے اس چیلنج کی حفاظت خدا کے قوانین سے چاہوں گا، وہی مجھے محفوظ رکھے گا اس سے. یہاں ضمناً یہ لفظ جو آگے ہے ترجمون رجم جس سے کہتے ہیں، آج کل یہ ہے نا چلی ہوئی فضانی کی سزا رجم جو تھی، یہ یہودیوں میں تھی. اور یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف زنا کی سزا ہی نہیں تھی ان کے ہاں یہ رجم یا سنسار کرنا، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو، یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا فرعون کے مقابلے میں، تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو دھمکی ان کو دی ہے وہ یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. تو ان کے ہاں یہ عام بات نظر آتی ہے کہ کسی جرم کی سزا ہی نہیں بلکہ بغاوت کی سزا بھی، مخالفت کی سزا بھی ان کے ہاں رجم یا سنساری کی سزا تھی. اسلام میں یہ کسی چیز کی سزا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر سرکشی تمہاری خدا کے خلاف ہے، انتقام مجھ سے لیتے ہو، بہرحال تم جو مجھے دھمکی دیتے ہو کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تو بہرحال اس کے لیے میں پناہ تلاش کروں گا خدا کے قوانین کی روح سے. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. کہنے کی بات صاف ہے، یا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات یہ مان لو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے جانے دو. بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے دو. تمہاری قوم کا ایک فرد نہیں میں مانگتا، تمہاری زمین نہیں مانگتا، تمہاری سلطنت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں مانگتا. یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دو. یہ تھا ادھر سے جو مطالبہ پیش آیا.
لیکن اس پر بھی وہ کیسے راضی ہو جاتے